ہمارے لیکن میزبان رئیس محدین کا سلام قبول کریں. سب سے پہلے دن بھر کی خاص اور اہم خبروں پر ایک نظر. معصوم نوجوانوں کی ہلاکتوں کا سلسلہ جاری. سوپور میں 17 سالہ اور بارامولہ میں 9 سالہ معصوم بچہ جاں بحق. وادی میں حالات کشیدہ. موجودہ صورتحال کے حوالے سے وزیر اعلیٰ اور مرکزی وزیر داخلہ کے درمیان بات چیت. سوپور چلو کال پر لوگوں کا مارچ. حکومت کی طرف سے کڑے حفاظتی انتظامات. اور فورسز بے لگام ہو گئے ہیں. وزیر قانون علی محمد ساگر. خبر تفصیل کے ساتھ. مسلسل ہلاکتوں کے خلاف جاری احتجاج اور سوپور چلو کال کے بیچ آج بارامولہ سوپور کے علاوہ پائین شہر جنوبی کشمیر اور شمالی کشمیر میں تشدد کی خوفناک لہر کے دوران فورسز کی فائرنگ میں ایک 9 سالہ معصوم بچہ اور ایک نوجوان جاں بحق ہوا، جبکہ شیلنگ، لاٹھی چارج، جھڑپوں اور فائرنگ کے نتیجے میں 40 فورسز اور پولیس اہلکاروں سمیت 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے گولیوں کا شکار ہونے والے کئی ایک زخمی نوجوانوں کی اسپتال میں حالت نازک قرار دی جا رہی ہے. سوپور اور بارامولہ قصبہ جات کے علاوہ پائین شہر میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. تاہم سوپور اور بارامولہ کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. اس صورتحال کے بیچ پوری وادی میں ہلاکتوں کے خلاف سراپا احتجاج بنی ہوئی ہے، جبکہ مساجدوں میں بھی نعرے دن بھر گونجتے رہے. اس دوران آج سوپور چلو کال کو ناکام بنانے کے لیے پولیس نے میر ویز، مولی عمر فاروق، بلال بن لون، آغا سید حسن، عباس انصاری، شاہد اسلام، مختار بازا، حکیم عبدالرشید اور سید سلیم گیلانی کو گھروں میں نظر بند، جبکہ لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک اور نیشنل فرنٹ کے سربراہ نعیم احمد خان کو گرفتار کر لیا ہے. خبر ایجنسی کشمیر نیوز سروس اور ہمارے نمائندے شعبہ ساحل کے مطابق وادی میں پچھلے کئی روز سے جاری مسلسل ہلاکتوں اور سوپور میں فورسز کی فائرنگ سے ہوئی ہلاکتوں کے خلاف آج حریت عین اور حریت غاف نے سوپور چلو کی کال دی تھی، جس کے پیش نظر آج سوپور چلو کال کو کامیاب بنانے کے لیے صبح سے ہی پائین شہر میں رجوع قدل کے مقام پر لوگ جمع ہونا شروع ہوئے جو نعرے بازی کر رہے تھے. چنانچہ اس موقع پر میر ویز عمر فاروق کی نظر بندی کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد رجوع قدل، نوا قدل، سکڈافر، وانیار، نورباغ، کمرواڑی، پارنپورہ، فوٹ منڈی، شالٹینگ سے ہوتے ہوئے جلوس کی صورت میں آگے بڑھنے لگے. تاہم ان مقامات پر مذکور جلوس کو پولیس فورسز نے نہیں روکا. نمائندے کے مطابق جو ہی یہ جلوس شالٹینگ سے نکل کر ہوکرسر کے قریب پہنچا تو وہاں پہلے سے ہی فورسز اور پولیس نے ناکہ بندی کی تھی اور جلوس کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. اس موقع پر مظاہرین نے مزاحمت کی اور دھرنے پر بیٹھ گئے. فورسز نے مظاہرین کو سوپور جانے سے روکنے اور منتشر کرنے کے لیے ٹیئر گیس شیلنگ کی. پولیس کارروائی کے ساتھ ہی مظاہرین مشتعل ہوئے جنہوں نے فورسز پر سنبائی شروع کی. اسی دوران فورسز نے مشتعل نوجوانوں کو منتشر کرنے کے لیے ٹیئر گیس شیلنگ کے ساتھ ساتھ فائرنگ بھی کی، جس کے نتیجے میں افراتفری مچ گئی اور گولیاں لگنے کے نتیجے میں تقریباً 20 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر صدر اسپتال پہنچایا گیا ہے، جہاں کئی ایک کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے. اسی دوران مشتعل نوجوان اور فورسز کے درمیان زبردست جھڑپیں ہوئی اور یہ سلسلہ کئی گھنٹوں تک جاری رہا. خبر ایجنسی کے انس کے مطابق سوپور کے رہنے والے بلال احمد، جو گزشتہ روز صدر اسپتال میں زندگی کی جنگ ہار گیا، کی ہلاکت کے خلاف آج قصبہ سوپور میں زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے. مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے فورسز نے ٹیئر گیس شیلنگ کے ساتھ ساتھ براہ راست فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 17 سالہ تجمل بشیر سمیت 1 درجن افراد گولیاں کی زد میں آ کر شدید زخمی ہوئے. تاہم تجمل بشیر اسپتال پہنچانے کے دوران زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا. اس ہلاکت کے خلاف پورا سوپور قصبہ تشدد کی لہر میں آ گیا. ادھر بارامولہ میں مظاہرین اور فورسز کی براہ راست فائرنگ سے 9 سالہ طارق احمد راتھر گولی لگنے کے نتیجے میں جاں بحق ہوا ہے، جبکہ ایک اور نوجوان ارشاد احمد بھی شدید طور پر زخمی ہوا ہے. ان ہلاکتوں کے خلاف پوری وادی میں غم و غصے کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے. وزیر اعلیٰ عبداللہ نے سی آر پی ایف کے ہاتھوں معصوم شہریوں کی پیدر پہ ہلاکتوں کے معاملے پر وزیر داخلہ پی چدمبرم سے فون پر بات کر کے اپنی تشویش سے انہیں آگاہ کیا ہے. کشمیر میڈیا نیٹ ورک کے مطابق وزیر اعلیٰ عبداللہ نے گزشتہ شام مرکزی وزیر داخلہ پی چدمبرم سے بات چیت کی اور شہریوں کی حالیہ ہلاکتوں سے انہیں آگاہ کیا. وزیر داخلہ نے وزیر اعلیٰ عبداللہ کو یقین دلایا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں مل جل کر اس سلسلے میں کام کریں گی. مرکزی وزیر داخلہ نے کہا کہ ریاست میں امن قانون کی بحالی کے لیے مرکزی حکومت ریاستی حکومت کو اپنا بھرپور تعاون دے گی اور اس سلسلے میں تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے جائیں گے. ادھر سی آر پی ایف کو بے لگام فورسز قرار دیتے ہوئے وزیر قانون علی محمد ساگر نے مرکزی وزیر داخلہ کو کشمیر آ کر فورسز کو قابو کرنے کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ سی آر پی ایف کے اسپیشل ڈائریکٹر جنرل اپنی
کمانڈ کھو چکے ہیں اور حکومت صورتحال پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتی ہے۔ علی محمد صادق نے رات دیر گئے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے ان باتوں کا اظہار کیا۔ اور پتہ ہے سوپور میں کل 2 بچے مر گئے سچویشن 10 سے، 10 15 20 بچوں نے وائلیشن کی، تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دس واز ٹوٹلی انوارنٹیڈ۔ اس وقت فائرنگ کرنا، اس ایڈنگ ٹو دا فیول، اس وقت جو انہوں نے کیا یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور اس سے ایک بڑی غلط میسیج آ رہی ہے۔ ہم کتنے فورسز سے لڑیں، ہم ملٹنٹوں سے بھی لڑ رہے ہیں، ہم حریت کے خلاف پولیٹیکلی فائٹ کر رہے ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں یا دوسری جماعتیں ہیں، لیکن ہم لوگوں سے نہیں لڑ سکتے، لوگوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ جن لوگوں نے ہمیں اپنا تعاون دے دیا، جو لوگ ہمارے ساتھ چلے، جو لوگ الیکشن میں خطروں کے باوجود نکلے، اگر ہم ان لوگوں کے خلاف لڑائی لگیں تو پھر ہمارا مقصد کیا ہے؟ لہذا ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، میڈیا ایک بہت ہی اہم ستون ہے۔ میں ہندوستان کے ہوم منسٹر سے گزارش کروں گا، ایک تو وہ فوری طور ان کو ذرا لگام دے دیں جس طرح یہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، اور خود وہ یہاں آ جائے۔ لگتا ہے کہ ان کی کوئی کمانڈ نہیں ہے فورسز کی۔ ان کا اسپیشل ڈی جی یہاں ہوا کرتا تھا، پچھلے 3-4 مہینے میں اس کا ہیڈ کوارٹر جموں میں ہے، جبکہ ان کا سب سے زیادہ فورس یہاں ہے۔ تو اس کا یہ معنی ہے کہ ان کا لیک آف کمانڈ بھی ہے، لیک آف کورسپونڈنس بھی ہے، جس کی وجہ سے لوگ شکار ہوئے۔ پائن شہر میں بھی ہر طرف سے سنگماز نمودار ہوئے اور پولیس و مظاہرین کے مابین شدید جھڑپوں میں 10 نوجوان زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کے بازو میں گولی لگی ہے۔ پائن شہر میں گولیوں کی غنغرج اور گونج اٹھا اور ہر طرف سے مساجد میں آزادی کے نعرے گونجنے لگے۔ تاہم مشتعل نوجوانوں نے اسی دوران زخمیوں کو لاتے ہوئے کرن نگر پولیس اسٹیشن پر داوا بول دیا، جس کے بعد انہیں منتشر کرنے کے لیے پولیس کو فائرنگ کرنا پڑی۔ ادھر شہر سری نگر میں نکالے گئے جلوس کو تدر بتر کرنے سے قبل سوپور میں اس وقت حالات کشیدہ ہوئے جب گزشتہ شب بلال احمد نامی نوجوان کی فورسز اہلکاروں کی گولی سے ہوئی ہلاکت کے بعد آج اس کی لاش کو دفن کیے جا رہی تھی، تو سوپور اور اس کے مضافاتی علاقوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بلال احمد کی لاش لیے جلوس کی صورت میں کرفیو کی دجیاں اڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اس موقع پر مین چوک میں CRPF کی 92ویں بٹالین ہیڈ کوارٹر پر موجود فورسز اہلکاروں نے بلال احمد کو انہیں آگے بڑھنے نہیں دیا، جس کے جواب میں اس موقع پر مشتعل ہجوم نے ان پر سنگ بازی کی اور باضابطہ طور پر جھڑپیں شروع ہو گئی۔ نمائندے کے مطابق اگرچہ لوگوں نے بلال احمد کو سپرد خاک کیا، تاہم بعد میں واپسی پر جلوس میں شامل لوگوں پر مین چوک میں شیلنگ کی گئی، جس پر وہ مزید مشتعل ہوئے۔ انہوں نے اسلام کے حق میں نعرے بازی کی۔ اس دوران عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا گیا کہ مذکورہ بٹالین ہیڈ کوارٹر سے وابستہ فورسز اہلکاروں نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ٹیئر گیس شیلنگ کے ساتھ ساتھ راست فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 17 سالہ تجمل بشیر بٹ، ولد بشیر احمد بٹ سمیت 1 درجن افراد گولیوں کی زد میں آ کر شدید زخمی ہوئے۔ تاہم تجمل بشیر بعد میں اسپتال پہنچانے کے دوران ہی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ چنانچہ جلوس پر فورسز کی فائرنگ اور 17 سالہ نوجوان کی ہلاکت کے بعد سوپور میں قیامت خیز تشدد کی لہر شروع ہوئی اور آنن فانن ہر طرف سے لاؤڈ سپیکروں پر ایک مرتبہ پھر لوگوں سے کہا گیا کہ وہ کرفیو کی مکمل خلاف ورزی کر کے باہر آئیں اور احتجاج میں شامل ہو جائیں، جس کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا سیلاب پورے سوپور میں امڑ آیا اور مرد و زن ان ہلاکتوں کے خلاف غم و غصہ کا اظہار کرتے ہوئے سراپا احتجاج تھے۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا اور فورسز اور پولیس سنگبازوں کے مابین ہر گلی ہر نکڑ کا سلسلہ پر سنگباری کا سلسلہ تیز ہو گیا اور پورا قصبہ جنگ کے میدان میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ سوپور میں ایک اور نوجوان کی ہلاکت کی خبر پورے شمالی کشمیر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور سوپور چلو کال کے پیش نظر پہلے سے ہی اوڑی سے گاڑیوں کے قافلے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بارہ کا رخ کر گئے، وہیں بارہ مولہ میں بھی سینکڑوں کی تعداد میں سراپا احتجاج ہو کر جلوس کی صورت میں سوپور کی جانب مارچ کرنے لگے۔ اس موقع پر نمائندوں کے مطابق خواجہ باغ بارہ مولہ کے قریب یہ جلوس اسلام کے علاوہ گوئنڈیا گو کے نعرے بلند کرتا ہوا جو ہی سوپور کی جانب پیش قدمی کرنے لگا تو کائنسپورہ دلنا کے مقام پر فورسز اور پولیس نے ان کا راستہ روکا۔
इस मौके पर जुलूस में शामिल मुजाहिरीन मुश्तइल हुए और उन्होंने आनन फानन पुलिस और फोर्सेस की रुकावटें हटा ली और इस कदर हल्ला बोल दिया कि कुछ लम्हों के लिए पुलिस और फोर्सेस के पैर उखड़ गए, जिसके बाद सीआरपीएफ एहलकारों ने मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और टीयर गैस शेलिंग के अलावा उन पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 9 साल तारिक अहमद राथर और गुलाम हसन राथर साकिन दिलना गोली लगने के नतीजे में जान बेक हुआ, वो जबकि एक और नौजवान इरशाद अहमद शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। ताहम फायरिंग के नतीजे में कुल मिलाकर 15 अफराद जख्मी हुए, जिसके बाद फोर्सेस ने जबरदस्त शेलिंग की और उसमें भी 10 अफराद जख्मी हुए हैं।